الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک ملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک ملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور اگر تم اس میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو تم ایک صورت اس کی مثل بنا کر لے آؤ اور اپنے مددگاروں کو بھی مدد کے لیے بلاؤ جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہیں، اگر تم سچے ہو۔ اور اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو تم اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ اس قدر صاف ہے کہ 1400 سال سے زیادہ گزر گئے لیکن کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ یہود و نصارہ، کفار اور مشرکین غرض سے اربوں لوگ گزر گئے، جن میں بڑے بڑے علم کا دعویٰ کرنے والے بھی تھے، جنہوں نے قرآن کے خلاف اور رسولوں کے خلاف بے شمار کتابیں لکھیں اور اپنے دلائل پیش کیے، جن کے بیان کی یہاں ضرورت اس لیے نہیں کہ ہمارے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن آج تک یہ کوئی نہیں کہہ سکا کہ میں بھی ایسی صورت بنا سکتا ہوں۔ یہی ایک بہت بڑا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس اللہ تعالیٰ کی جس کی کوئی مثال نہیں اور نہ ہوگی، جو سب کا خالق اور مالک ہے، اور یہ عظیم کتاب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سچی اور برحق ہے۔ یہ اعلان تو ان مشرکین مکہ کے سامنے کیا گیا تھا جو خود کو اہل زبان سمجھتے تھے، جن میں ابو جہل اور دوسرے کفار شامل تھے، جو ہر معجزے کے بعد یہ کہہ کر انکار کر رہے تھے کہ یہ جادو ہے۔ ان سے اور کوئی جواب نہ بنتا تھا۔ ابو جہل، جس کو جہالت کا باپ یعنی سب سے بڑا جاہل کہا جاتا ہے اور قیامت تک یہی اس کی صفت ہوگی اور لقب ہوگا، وہ ان پڑھ نہیں تھا بلکہ بہت بڑا ادیب تھا، عالم فاضل تھا۔ عرب کا دستور تھا کہ ادیب اور شعراء اپنے کلام کو صبح کے وقت کعبے کی دیوار کے ساتھ آویزاں کر دیتے تھے تاکہ باہر سے آنے والے قسم قسم کے ادیب اس کی تصحیح کریں، تو ابو جہل لوگوں کے کلام کی ایک ایک سطر کی تصحیح کرتا تھا۔ اس کو کہا گیا کہ اس اللہ تعالیٰ کے فرمان کو نہیں مانتے تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ اور اس کام کے لیے اپنے سارے مددگاروں کی مدد بھی لے لو۔ کیونکہ یہ امر یقینی اور ظاہر تھا، اس لیے اس پر زور دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر عقل سے کام لو اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ جب سب کچھ دیکھنے اور آزمانے کے بعد انکار اور ضد کرو گے تو پھر تم کسی لحاظ اور مہربانی کے قابل نہیں سمجھے جاؤ گے۔ دوزخ کوئی معمولی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اس سے پناہ مانگتی ہے۔ یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو اور اس سے دن رات ڈرتے ہو، ایک انگلی تک اس میں نہیں ڈال سکتے، یہ آگ دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، اور اس کو اتنا سخت بنایا گیا ہے کہ اس میں پتھر بھی جلتے ہیں۔ لکڑی کی تو بات ہی اور ہے، اور پھر تمہارے جیسے منکروں کا بھی اس میں انبار ہوگا اور اس کا ایندھن بنو گے۔ سامعین کرام، اس ارشاد پاک سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہ کتاب چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے اس کی عظمت اور عزت کی کوئی حد نہیں، اس میں بے شمار معارف اور خزائن رکھے گئے ہیں، اس لیے ہر خوش نصیب مسلمان جو اس پر ایمان رکھتا ہے اس پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ خود بھی اس کی تلاوت کرے، لواحقین اور رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی اس کی تلاوت کی تلقین کرے، کیونکہ اس کا پڑھنا ثواب، اس کو دیکھنا ثواب، اس کو ہاتھ لگانا ثواب، اس پر عمل کرنا ثواب، اور اس کی آیات کو اپنے پاس رکھنا ہر مرض سے شفا ہے۔ کتنی بے وقوفی ہے کہ دولت پاس رکھ کر انسان دوسروں کے دروازوں پر بھٹکتا پھرے اور اسے لپیٹ کر طاق میں رکھ دے۔ شیطان کو ہر وقت خوف رہتا ہے کہ اس کو پڑھ کر اور اس پر عمل کر کے انسان دوزخ سے بچ نہ جائے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہر شام کو شیاطین اپنے سردار کی طرف واپس لوٹ کر اپنے دن کے کردار کا پتہ دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے یہ ظلم کیا، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ ظلم کیا، یہاں تک کہ سب سے ذلیل ترین شیطان کہتا ہے کہ میں نے ایک لڑکے کو قرآن پاک پڑھنے سے روکا۔ اس بات پر شیطان اٹھ کر اس کی تعظیم کرتا ہے اور اسے پاس بٹھاتا ہے، لیکن یہ بات سمجھنے والی ہے کہ کیا قرآن مجید کی تلاوت ہر ایک کو فائدہ دیتی ہے؟ دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ بعض اسے پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، تو پھر اس سے فائدہ اٹھانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ ہے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے صاحب قرآن سے نسبت بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ غلامی ہی قرآن کے فیوز و برکات سے مستفید کرتی ہے۔ ولید بن مغیرہ بہت بڑا عالم تھا، اہل ادب کی مجالس میں صدر بنتا تھا۔ ایک دن صبح کو خانہ کعبہ میں گیا تو دیکھا کہ سورۃ کوثر کاغذ پر لکھی آویزاں ہے۔ پڑھ کر چیخ اٹھا کہ ما ھذا قول البشر، یعنی لیکن پھر بھی اسے ایمان نصیب نہ ہو سکا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت نہ تھی، جو دراصل ہدایت کا ذریعہ ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم